اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے العظم ٹورز اینڈ ٹریولز۔ آداب دوستو، میں ہوں یم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج میں آپ کو اپنی نوعیت کا ایک ایسا منفرد پروگرام دکھاؤں گا جس میں ماضی کے کچھ قصے ہوں گے اور کچھ کہانیاں بھی ہوں گی، ایسی یادیں جو ہمارے دل کو دکھاتی بھی ہیں اور ہمیں خوش بھی کرتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے آدھی حقیقت تھوڑا فساد۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے ذہنوں میں یادوں کے دیے جگمگا اٹھتے ہیں تو ماضی کی سنگین تصویریں اجاگر ہونے لگتی ہیں۔ جب بھی ماضی ہمیں پکارتا ہے تو ہم صدیوں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا جہاں ان دنوں صرف کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں۔ آپ کے اسکرین پر موجود یہ شہر پالمیرا ہے، جہاں کبھی ہر دن ہی خیالات کے شش محل تعمیر ہوتے تھے۔ یہاں نوجوان دلوں کی آئے دن کی ملاقاتیں محبت کو پروان چڑھاتی تھیں۔ اس شہر کے در و دیوار گواہ ہیں کہ یہاں کتنے حسین لمحات لوگوں کی زندگی میں آئے اور بیت گئے ہوں گے۔ یہاں ہر روز ایک نیا ہنگامہ ہوا کرتا ہوگا، آس پاس میں آنکھ مچولی ہوتی تھی ہوگی، کسی کی دنیا ایک لمحے میں تباہ و برباد ہوتی ہوگی تو کسی کی آباد ہو جایا کرتی تھی۔ مسلمان بادشاہوں نے ساری دنیا میں حکومت کی ہے۔ مسلم جغرافیہ دان، سائنسدان، مورخ، موجد، علم طب، ریاضی، جیومیٹری، الجبرا، راکٹ سازی، توپ سازی، کیمیا، فزکس، نباتات، فلکیات اور سب سے بڑھ کر قیادت کے باب میں مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا اسے دیکھ کر آپ حیران ضرور ہو جائیں گے اور خود بخود برجستہ کہہ اٹھیں گے کہ ہم مسلمانوں کا ماضی کتنا عظیم تھا۔ آج میں آپ کو پالمیرا لے جا رہا ہوں، جہاں ماضی کی دھن بھی ہے اور حال کے کھنڈرات بھی۔ دنیا میں ایسے شہروں کی کمی نہیں جو ماضی میں پوری آب و تاب سے جگمگانے کے بعد وقت کی تاریکی میں کہیں گم ہو گئے، مگر انہیں ایک بار پھر ڈھونڈ نکالا گیا۔ یہاں کی تاریخی آبادیوں کے کھنڈرات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کوئی بھی تہذیب یا جگہ اتنی بڑی نہیں ہوتی جسے زوال سے بچایا نہ جا سکے۔ ایسے ہی عظیم ترین گمشدہ شہر کا احوال میں آج لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، پالمیرا۔ یہ انسانی تاریخ کے چند عظیم ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ یہاں آج بھی اس کے تابناک ماضی کی جھلکیاں ہمیں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ یہ شہر پالمیرا ہے جو شام کے صحرا کے دل میں واقع ہے، جسے عربی میں تدمور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جسے کسی زمانے میں صحرا کی دلہن بھی کہا جاتا تھا، جس کی شان و شوکت اور امارات زمانے بھر کے لیے مثالی سمجھی جاتی تھی۔ ریاست روم کے زیر اثر دوسری صدی قبل مسیح سے ہی تجارتی راستے کے طور پر مقبول یہ شہر عراق اور شام، جسے موجودہ دور میں ہم مصر، لبنان، اردن اور فلسطین کے درمیان پاتے ہیں، بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا، جس کے ذریعے چین تک یہاں سے ریشم کی تجارت کی جاتی تھی۔ سلطنت روم کے قبضے کے بعد پالمیرا کو رومن کالونی قرار دیا گیا، جس کے بعد اس شہر کو جدید انداز میں گلیوں، عمارتوں اور مصنوعی نہروں کے ذریعے سجایا گیا۔ جلد ہی یہ شہر رومن سلطنت کے امیر ترین اور تہذیب یافتہ شہروں میں شمار ہونے لگا۔ اسی وجہ یہاں جا بجا رومن طرز تعمیر کی عمارت، جن میں تھیٹر، مندر، محل، مینار وغیرہ شامل تھے، پالمیرا شہر کو مزید عروج ملکہ زینوبیا کے دور حکومت میں ملا، جس کا طرز حکومت مشرق و مغرب دونوں کے لیے باعث تکلیف تھا۔ حسن و ذہانت میں بے مثال یہ ملکہ کئی زبانوں پر عبور رکھنے کے علاوہ علم سیاست اور معاشیات پر بھی مہارت رکھتی تھی، جبکہ اس کے دربار میں کئی فلاسفر اور بڑے بڑے استاد موجود تھے۔ ملکہ زینوبیا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے شہر کو
ریاست میں بدلے گی، اور اس مقصد کے لیے اس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت روم کے اثر سے آزاد ہونے کی ٹھان لی اور روم کے وسیع علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مصر، شام، وسطی ایشیا اور کئی سمندری گزرگاہوں پر اپنا تسلط جما لیا۔ سن 268 عیسوی میں ملکہ نے خود کو اگست کا خطاب دیا۔ قبل ازیں صرف شہنشاہ روم کو یہ خطاب دیا جاتا تھا، ساتھ ہی ساتھ ملکہ نے اپنے نام کا سکہ بھی جاری کر دیا، جو شہنشاہ روم اورولین کو برداشت نہیں ہوا، اور اس نے ناقابل تنسیق فیصلے کے ساتھ اپنی فوج لے کر ترکی کے راستے 274 عیسوی میں اس عظیم شہر پر ٹوٹ پڑا اور اسے فتح کرتے ہوئے زینوبیہ ملکہ کو گرفتار کرتے ہوئے اسے سونے کے زنجیروں میں جکڑ کر روم لے آیا، جہاں ملکہ نے اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے زہر کھا کر خودکشی کر دی۔ اس واقعے کے بعد شہر پالمیرا لوٹ مار کا شکار ہو کر تباہی کی جانب گامزن ہو گیا۔ 634 عیسوی میں اس شہر کو عظیم مسلم جرنیل خالد بن ولید نے فتح کر لیا، اور اس کو تباہی اور جارحیت کا نشانہ بنانے کے بجائے اس کی تعمیر نو میں انہوں نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ اس شہر میں مسجد اور قلعے کی موجودگی اسی دور کی یادگار ہے، لیکن 800 عیسوی میں امیہ خلافت کے زوال کے ساتھ ہی اس شہر کے باشندوں نے بھی ہجرت شروع کر دی اور صلیبی جنگوں تک اس کی رونق ختم ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ عظیم شہر سمٹ کر ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے بعد مغربی سیاحوں نے اس گمشدہ شہر کو دریافت کیا، جس کے بعد اس پر تحقیق شروع کر دی گئی اور یہ شہر تاریخی ورثہ قرار پایا۔ تاہم گردش ایام کی ظلمت حالات کا پہیہ کچھ یوں دوڑاتی ہے کہ بڑی سے بڑی تہذیبیں، ریاستیں اور شہر صفِ ہستی سے یوں غائب ہو جاتے ہیں کہ ان کی شان و شوکت کا تذکرہ ہی ان کی عبرت کا سب سے بڑا نشان بن جاتا ہے۔ پھر رہ جاتی ہیں کھنڈرات کی صورت میں بکھری چند نشانیاں، جنہیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ عہد رفتہ میں بھی موجودہ دور جیسے لوگ بستے تھے، جن کا خیال تھا کہ وہ انمٹ اور ان کے عالیشان شہر لازوال ہیں۔ اب یہ شہر کھنڈرات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جس پر یہ شعر صادق آتا ہے: تلاش ہے ہمیں کچھ گمشدہ بہاروں کی، تلاش ہے ہمیں کچھ گمشدہ بہاروں کی، گزر چکے ہیں جو موسم انہیں پکارتے ہیں۔ دوستو، ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ بتانے کے لیے آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ دیکھ رہے تھے آدھی حقیقت تھوڑا فسانہ۔ مجھے دیجیے اجازت، آداب، شب بخیر۔ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز حکومت ہند سے رجسٹر شدہ حج و عمرہ کے مقدس سفر، تمام ایئر لائنز ڈومیسٹک و انٹرنیشنل ٹکٹس کے لیے رابطہ کریں۔ ہر پل آپ کے ساتھ اطمینان بخش سفر، مین پاور کنسلٹنسی، تجربے کار عملے کے ساتھ کرتا ہے آپ کی بھرپور رہنمائی۔